بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جنگ خندق ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے۔ ظہر کے وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی قریظہ سے جنگ کرنے کا حکم پہنچایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہتھیار سجائے اور اعلان کیا کہ عصر کی نماز بنی قریظہ کی بستی میں پڑھیں گے۔ مسلمانوں نے ہتھیار اٹھائے اور بنی قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ اتنا طویل ہو گیا کہ یہودی تنگ آ گئے اور آخر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجوایا کہ ہمارے پرانے حلیف ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھجوائے، ہم ان سے مشورہ کریں گے۔ ابو لبابہ بنی قریظہ کے حلیف رہ چکے تھے۔ رسول خدا نے ابو لبابہ سے فرمایا، تم اپنے حلیفوں کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ابو لبابہ بنی قریظہ کے قلعے میں آئے۔ بنی قریظہ کی عورتوں اور بچوں نے اپنے پرانے حلیف کو دیکھ کر شدت غم سے آہ و بکا کرنا شروع کر دی۔ یہ رکت آمیز منظر دیکھ کر ابو لبابہ کا دل پگھل گیا۔ بنی قریظہ نے کہا، ابو لبابہ تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم غیر مشروط طور پر خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں کہ وہ ہمارے بارے میں جو چاہے فیصلہ کریں، یا ہمیں کوئی اور طریقہ سوچنا چاہیے؟ حضرت ابو لبابہ نے کہا، میرا مشورہ یہی ہے کہ تم مزاحمت ختم کر کے اپنے آپ کو غیر مشروط طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو۔ یہ الفاظ کہتے وقت ابو لبابہ نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ اشارے سے انہیں یہ سمجھانا مقصود تھا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم قتل ہو جاؤ گے۔ ابو لبابہ اشارہ تو کر بیٹھے لیکن وہ اپنے اس طرز عمل پر سخت پیشمان ہوئے۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی ہے۔ پھر ابو لبابہ قلعہ سے باہر نکلے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہوئے انہیں شرم آئی اور وہ سیدھے مسجد میں گئے اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور اپنے آپ سے یہ عہد کر لیا کہ میں اپنے آپ کو اس ستون سے تب تک آزاد نہیں کراؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لبابہ کا شدت سے انتظار تھا۔ آپ نے پوچھا کہ ابو لبابہ ابھی تک کیوں واپس نہیں آئے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انہوں نے تو اپنے آپ کو ستون توبہ کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ابو لبابہ ہمارے پاس چلا آتا اور مغفرت کی درخواست کرتا تو ہم اللہ سے اس کے گناہ معاف کرا دیتے، لیکن اس نے براہ راست خدا سے رابطہ کیا ہے، اب خدا اس کے لیے مناسب فیصلہ فرمائے گا۔ ابو لبابہ نے کئی روز تک اپنے آپ کو رسی سے باندھے رکھا۔ ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے تو اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کے بارے میں جبرائیل امین کے ذریعے یہ آیات نازل فرمائی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے اپنے نیک اور بد عمل مخلوط کر دیے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ ام سلمہ نے عرض کی، اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں یہ خوشخبری سنا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑکی کھولی اور انہیں خوشخبری سنائی۔ ابو لبابہ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔
چند مسلمان آگے بڑھے تاکہ انہیں رسی سے آزاد کرا سکیں، لیکن ابو لبابہ نے یہ عہد کر لیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسی سے آزاد نہیں کرائیں گے تب تک میں خود کو آزاد نہیں کروں گا۔ صبح نماز کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو اپنے دست رحمت اور دست شفقت سے کھولا اور آزاد فرما دیا۔ اور آج بھی یہ ستون مسجد نبوی میں اس توانا ابی لبابہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جو بھی گناہ گار یہاں بیٹھ کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔